السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ ناظرین، فیس ٹو فیس میں جس ٹاپک پر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور پچھلے 2 ایپیسوڈ سے جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے۔ ہمارے ساتھ زید صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ زید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زید صاحب، پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے دیگر پہلوؤں پر بات کی، اس بات کی کہ قرآن آسمانی کتاب ہے۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سائنٹیفک دلیلیں بہت ساری دی تھیں آپ نے، اور آپ نے کہا تھا کہ اگر اس سے علاوہ بھی ناظرین مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر بہت ساری جانکاری دستیاب ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں آپ اور بھی بہت ساری دلیلیں دینے والے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور وہ دلیلیں پیش کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت سارے اور دلائل ہیں، اور سوچنے والوں کے لیے تو ایک دلیل بھی کافی ہے، ایک اشارہ دینے کے لیے، ایک بات سمجھنے کے لیے۔ ہم کئی سارے دلائل دیکھیں گے الگ الگ پہلو سے، الگ الگ پوائنٹس آف ویو سے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹائپ کی ایویڈنس کسی کو اپیل کرتی ہے اور کوئی اور ٹائپ کی ایویڈنس کسی اور کو اپیل کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، انہیں اس میں بہت سارے اختلافات ملتے ہیں۔ وہ لوگ سے مراد، اب یہاں وہ لوگ سے مراد، جیسے کہ لینگویج آیت کی ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہاں وہ لوگ سے وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے اس کتاب پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انویٹیشن دے دی کہ وہ لوگ اس کتاب پر غور کیوں نہیں کرتے، اسے کلوزلی اسٹڈی کیوں نہیں کرتے، اسے جیسے کہ اسکروٹینائز کیوں نہیں کرتے، اس پر پونڈر کیوں نہیں کرتے، اس پر سوچتے کیوں نہیں ہیں۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات ملتے ہیں، بہت سارے کانٹرڈکشنز ملتے، بہت ساری مسٹیکس ملتی۔ اب یہاں پوائنٹ کیا ہے؟ نارملی سائنٹیفک کمیونٹی میں یہ ایک ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ جب کوئی تھیوری فارورڈ کی جاتی ہے، جب کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی فارمولا پریزنٹ کیا جاتا ہے، تو وہ تھیوری کو کیسے غلط ثابت کیا جائے اس کے طریقہ بھی ساتھ میں دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو میری تھیوری غلط ثابت کرنی ہے تو یہ کریے، یہ کریے، یہ کریے، تو غلط ثابت ہو جائے گا۔ یہ ایک نارمل پریکٹس رہی ہے، پاسٹ میں بھی، پریزنٹ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ چیلنج کر دیا انسانوں کو اور کہا کہ یہ کتاب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، یعنی کہ مان لیجئے کہ کلچرل کچھ لوگوں کی پریکٹس ہے، کہیں سنی ہوئی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ورک ہے، کسی اور کی طرف سے ہوتی اللہ کے علاوہ، تو اس میں مسٹیکس ملتی، کیونکہ انسانوں کی عادت ہے کہ انسان ٹوٹلی کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے لاز، بھئی آج سے 23 سال پہلے کوئی قانون بنا تھا، اب جا کے قانون چینج ہو جاتا ہے۔ اب جا کے ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی بات ہم صحیح کہہ رہے تھے، دوسری چیز کی طرف چلے گئے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اللہ نے کہا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی اس میں بہت سارے کانٹرڈکشنز ہوتے۔ ہم یہ غور کریں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں قرآن کے اندر کتنے سارے سائنٹیفک پرنسپلز ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا تھا اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں کہ قرآن ویسا کہ ویسا پریزروڈ ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی اگر یہ کہنا چاہتا کہ سائنس جب ایڈوانس ہوا تو مسلمانوں نے سائنس کی چیزیں اندر ڈال دی، تو یہ بات وہاں ریفیوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن ویسا کہ ویسا موجود ہے، جیسا کیونکہ قرآن ویسا کہ ویسا پریزروڈ ہے۔ ایک اور بات یہاں پر ریفیوٹ ہوتی ہے، مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے اندھیرے میں شوٹنگ کر رہا ہے۔ اب اندھیرے میں کوئی جب شوٹ کرے تو کوئی شاٹ بالکل نشانے پہ لگ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت سارے شاٹس ایسے ہوں گے جو لگیں گے، نشانے سے ہٹ کر ہوں گے، جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ اندھیرے میں شوٹنگ ہوئی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں جو سائنٹیفک پرنسپلز ہے وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے ہی۔ ہم نے صرف کچھ مثالیں لی۔ پروفیسر ڈاکٹر مورس بکائل، ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں اپروکسیمیٹلی 1000 ایسے ورسز ہیں جس میں سائنس کے تعلق سے کچھ بات انڈیکیٹ کی گئی ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں گئے ہیں جو سائنس کو حال میں پتا چلا،
لیکن کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں ہے جو اسٹیبلشڈ سائنس کے خلاف جا رہی ہے. ہم نے جس آیت کو ابھی دیکھا، اس آیت میں ایک چیلنج ہے کہ لے آؤ کانٹرڈکشن. سر صاحب، آپ نے کہا کہ قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن بہت سارے حکم ایسے ہیں جو منسوخ کیے گئے ہیں، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہوا نا. اب جیسے دیکھیے کہ کوئی انسان بیمار ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھنڈا مت کھانا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز کے لیے کچھ لاز تھے، جو لاز چینج ہوئے. جیسے قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور بعد میں چینج ہو کر مسجد حرام یعنی مکہ کی طرف ہو گیا. لیکن قرآن کے ورسز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پھر بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں دکھتا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف جو اشارہ ہے وہ واضح حکم قرآن میں آیت نہیں ہے اس کی، لیکن مسجد حرام کی واضح آیت ہے. بسائیڈز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو منسوخ کا رول ہے یہ کئی بار ایک ٹیسٹ کے طور پر ہوتا تھا. جیسے جب قبلہ چینج ہوا تو لوگ کتنا ایزیلی اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک امتحان ہوتا تھا. لیکن ابھی قرآن کا سٹرکچر اگر کوئی دیکھے گا تو کچھ آیتیں ہیں جس پر لوگ آبجیکشنز اٹھاتے ہیں. ابلیس جن تھا یا فرشتہ تھا، جی، ہر ایک یہ آیت کے ایک آنسرز پورے ہیں. ایپیسوڈ کا موضوع ہے، اس کو جی. ہم بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے. میں اس لیے اس بات کو یہاں پر لانا چاہتا تھا کیونکہ ہم بات کانٹرڈکشن کی کر رہے تھے. لوگ اس کو کانٹرڈکشن سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کانٹرڈکشن نہیں. آپ نے کہا ایک وقتی عمل ہے، ایک اس ایٹماسفیئر اور ان حالات میں دیے گئے احکامات ہیں. بہرحال جیسا میں آگے بڑھتا ہوں، شروعات میں آپ نے ایک جگہ یہ ذکر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر پڑھے لکھے تھے. یہ ایک معجزے کی مثال ہے بہت بڑی. تو کیا قرآن اور حدیث میں کہیں پر اس کا صراحتاً ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پڑھے لکھے تھے؟ قرآن میں کلیئرلی مینشنڈ ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ اپنے کچھ سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. اذن، اگر ایسا ہوتا، لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس شک کرنے کی کچھ بنیاد بچتی. جیسے امیجن کریے کہ کوئی ایسا رائٹر ہے، کوئی ایسا آتھر ہے جس نے کئی ساری بیسٹ سیلرز لکھی ہے. اب لیٹسٹ اس کی کتاب آ رہی ہے اور وہ کتاب اس کی خود کی لکھی نہیں ہے، وہ اوپر والے نے اس کے پاس بھیجی ہے. تو لوگ شک کر سکتے تھے کہ انہوں نے پچھلی تو اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ بھی لکھی ہوگی، اب یہ بھی لکھ لی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنس یہ ہے، اور ہسٹوریکل دلائل اس بارے میں موجود ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں یہ ویل نون ہے، اور عربز میں یہ بات کامن تھی اس زمانے میں کہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا. امیجن کریے کہ پہلی آیت جو قرآن کی ریویل ہو رہی ہے وہ ہے اقرا، پڑھو. لیکن جس نبی کو اللہ نے چنا انہیں پڑھنا اور لکھنا دونوں نہیں آتا تھا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ قرآن کے اوپر لوگ شک نہیں کریں. اسی لیے اللہ نے انسانوں میں سے ایک ایسے انسان کو چنا جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اب سارے وہ راستے کہ جیسے کوئی کہے کہ پچھلے فلاسفرز ایرسٹوٹل وغیرہ کے ورک سے انسپریشن ہے، یا پچھلی کوئی دینی مذہبی کتاب سے انسپریشن ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں بچتی. قرآن میں مزید اللہ تعالیٰ نے امی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے. جی. سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 158. اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امی کا مطلب ہے ان ایجوکیٹڈ، ہم یہ کہیں گے ان لیٹرڈ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کیونکہ ان کا ایجوکیشن تو خود اللہ کی طرف سے تھا. جی. اللہ نے خود انہیں سکھایا. ایجوکیشن اور اس میں جو فرق فرق ہوتا ہے. جی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی پریزرویشن کے تعلق سے اور قرآن کے اوپر تاکہ لوگ شک نہ کریں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو انسان ہسٹوریکلی نون تھے کہ انہیں نہیں آتا تھا، اور یہی بہت بڑے تعجب کی بات تھی لوگوں کے لیے کہ کیسے اس طرح کی کتاب ان پر نازل ہو رہی ہے. اور وہ زمانے کے لوگوں کے لیے ایک بہت واضح بات تھی کہ دس از ناٹ نارمل، یہ کوئی نارمل سی بات نہیں. جی زید صاحب، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن ایک معجزہ ہے. اور کون سی ایسی دلیلیں ہیں جو آپ پیش کرنا چاہیں گے اس بات کے لیے جو ان سب دلیلوں سے ہٹ کر ہیں؟ قرآن میں اللہ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا، سورہ 17 آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. ہم دیکھیں گے سب سے شارٹ اور سب سے اچھا راستہ وہ سیدھا راستہ ہی ہوتا ہے. ٹیڑھے میڑھے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. اب انسانوں کے سامنے یہ جو ڈیلیما ہے کہ کبھی ایک چیز کرتے ہیں، پھر کچھ سال کے بعد معلوم پڑتا ہے ارے ہم جو کر رہے تھے یہ رانگ ہے، یہ صحیح ہے. پھر کچھ سال بعد معلوم پڑتا ہے ارے یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ صحیح ہے.
جیسے کہ ہم نے خود دیکھا کہ دلی ریپ کیس کے ٹائم پر انڈیا کے کئی لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ پچھلے انڈیپینڈنس سے لے کر جو کئی قانون جو چل رہے تھے ہمارے، دے نیڈ ریفارمیشن اینڈ چینج. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سزا بہت کم ہے جو ریپسٹ کی سزا ہے، کئی لوگوں نے محسوس کیا. اور جو پروسیس آف ٹرائل ہے وہ بھی چینج ہونا چاہیے. اب یہ ہوتا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو یہی تمہارے لیے اچھا ہے تو کتنا اچھا ہوتا. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی مشین ہے، وہ مشین کی ایک انسٹرکشن مینیول ہوتی ہے، وہ مینیول کہتی ہے کہ یہ اس مشین کے لیے اچھا ہے، یہ اس مشین کے لیے برا ہے. مثال کے طور پر اب کوئی شخص کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے تو کمپیوٹر کے مینوفیکچرر بتائیں گے کہ تم سوئچ آف کرنے سے پہلے شٹ ڈاؤن کرو. دے نو کہ کیا بہتر ہے ان کے مشین کے لیے. اب ہم یہ دیکھیں کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ کون بہتر جان سکتا ہے؟ ہمارا کریٹر جانتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. اب وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور قرآن میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ اوپر والے کی بھیجی ہوئی انسٹرکشن مینیول ہے. ہذا بلاغ للناس، اللہ نے کہا ہے یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے. سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 52. یہ نہیں کہا یہاں ایک پیغام صرف مسلمانوں کے لیے، کہا یہ سارے انسانوں کے لیے. اب انسانوں کے پرابلمز کے سلیوشن اس میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پرابلم سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے انسانوں میں، بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، سب انسان برابر ہے، چاہے یوروپین وائٹ ہو یا افریقن بلیک ہو یا انڈین سکن والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، کوئی بھی قبیلے کا ہو، کوئی بھی ٹرائب کا ہو. یہ اونچ نیچ کا پرابلم ہے، لیکن قرآن میں اور اسلام میں یہ پرابلم بہت آسانی سے سالو کیا گیا ہے. سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے. سب کے سب سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت ہے، ڈی این اے اسٹڈیز بھی پروف کرتی ہے کہ سارے انسان وہ ایک ہی فیملی سے آئے ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل، میں نے تمہیں نیشنز بنائے اور قبیلے بنائے. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ اچھا یہ چائنیز ہیں، یہ ایسی لوگ ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں. تو لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ آنریبل عزت والا تو وہ ہے اتقاکم، جو تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہے، صحیح راستے پہ چلنے والا ہے، اللہ کے پاس اس کی عزت زیادہ ہے. چمڑی کی، قبیلے کی، لینج کی، فادرز کی نہیں، اس کے ایکشنز کی، اس کے بلیف اور اس کے ایکشنز کی قدر ہے اللہ کے پاس. اب امیجن کریے کہ نماز کے اندر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو شولڈر ٹو شولڈر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے تھے یلحق منکبہ بمنکب صاحبہ، اپنے کندھے کو ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے تھے. ساری اونچ نیچ وہیں ختم ہو گئی. حج کے اندر جب احرام لوگ پہنتے ہیں، احرام کے اندر چاہے افریقن ہو، امریکن ہو، بادشاہ ہو، بھکاری ہو، سب کے سب کو وہی احرام 2 پیسز آف انفٹڈ کلاتھس پہن کر کے انہیں آنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم کو غلط تو بتایا ہی، جو آج جا کے لوگوں کو ریئلائز ہوا انلائٹنمنٹ کہ انسان میں فرق نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کولونائزیشن چل رہا تھا تبھی تو ہی نہیں مانا جاتا تھا، یہ تو ابھی جا کے کچھ سمجھ میں آیا ہے انسانوں کو. لیکن قرآن میں 1400 سال پہلے سے مینشنڈ ہے، اور صرف مینشن نہیں ہے، اسے سالو کیسے کریں وہ بھی دیا ہوا ہے. غریبی ایک پرابلم ہے سوسائٹی کا. غریبی کا پرابلم ہم کیسے سالو کریں؟ تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے سسٹم بتایا، زکوٰۃ کا سسٹم، کہ امیروں کو اپنی پراپرٹی کا 2.5% ہر سال نکالنا ہے. اور اگر سارے لوگ جو نکالیں، اگر آپ دیکھتے ہیں جو ویلدی لوگ ہیں دنیا کے، وہ نکالیں تو بہت آسانی سے پرابلم دنیا کا سالو ہو سکتا ہے. اور ان پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا اتنا کم پرسنٹیجز. 2.5% تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اسی طرح جو انہیریٹنس کے لاز ہے اسلام میں، انہیریٹنس لاز میں پراپرٹی صرف ایک کے ہی ہاتھ میں ٹوٹل کے ٹوٹل نہیں آتی، ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اس سے بھی ایک کے ہی ہاتھ میں ٹوٹل ویلتھ آ گئی، اور ویلتھ کانسنٹریٹڈ ہے کچھ ہاتھوں میں، وہ نہیں ہوتا ہے اکثر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کئی سارے طریقے ہیں کس طرح سے غریبی کے پرابلم کو سالو کیا گیا ہے. الکوہول، شراب حرام ہے، لوگ مانتے ہیں. کتنے سارے پروہیبیشن کی کوششیں ہیں جو ناکام ہو گئی ہے. لیکن اسلام نے صرف قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس سے کہ سارے کے سارے مسلمانوں نے اس وقت الکوہول پینا چھوڑ دیا. جب ایک بار یہ پروہیبیشن، سارے کے سارے پروہیبیشن ایک ساتھ میں نہیں آئے تھے،
گریجولی آئے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فائنل آیت نازل ہوئی سورہ 5 آیت نمبر 90 سورہ مائدہ کی, اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, یقینا نشہ اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی اور فال نکالنا, فارچون ٹیلنگ, رجس من عمل الشیطان, یہ سب شیطان کے کام کی گندگی ہے, فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, ان سب چیزوں سے بچو اگر کامیاب ہونا ہے تو. یہ آیت نازل ہو گئی اور سارے وہ عرب جو شراب سے پاگلوں کی طرح محبت کیا کرتے تھے, انہوں نے شراب کی کے سارے ویسلز کو خالی کر دیا سڑکوں پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا پرابلم کیسے ایزیلی سالو ہوا. یہ ساری چیزوں کا صرف پرابلم نہیں, صرف غلط بات ہی نہیں. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لابیز ہوتی الگ الگ, جو لابیز کے ایفرٹس کی وجہ سے کئی چیز گورنمنٹ مانتی اور جانتی ہے کہ غلط ہے اور بری ہے لوگوں کی ہیلتھ کے لیے, پھر بھی فریلی اویلیبل ہوتی ہے, اس میں گورنمنٹس کی ارننگز ہوتی ہے. لیکن یہ چیز سالو کیسے ہو, اس کا پریکٹیکل سلیوشن کہاں ہے؟ بے حیائی, گندگی. ہم نے دیکھا تھا اپنے وہ ایپیسوڈ میں کہ کس طرح سے کتنے بڑے لیول کے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں جی جب لوگوں میں یہ اوپن سیکشول کلچر آ رہا ہے. قرآن نے یہ چیز ایزیلی کٹ آف کی جب سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 32 میں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا, اڈلٹری, آؤٹ آف میرج ریلیشنز کے قریب بھی مت آنا. مطلب وہ کرنا نہیں, یہ تو بات ہے ہی, اس کے قریب بھی آنے والے جو راستے ہیں وہ راستوں پر بھی مت جانا. میں نے اس وقت پر ایکسپلین کیا تھا جو اسلامک سسٹم آف چیسٹی اور جو اوپن سسٹم ہے, تو آپ نے دیکھا کہ صرف غلط نہیں بتایا گیا, غلط کو کیسے اوائڈ کریں اس کے بھی سارے کے سارے سٹیپس دیے ہوئے. جوا, آج جوئے میں کتنے سارے پرابلمس ہیں, گیمبلنگ کی وجہ سے کتنے سارے لائفز ڈسٹرب اور ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. اسلام نے وہ ساری چیزوں کو ختم کیا. عورتوں کو رائٹس نہیں دیے جاتے تھے, وہ رائٹس اسلام نے دیے. کیسے دیے؟ ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو رائٹ ملا ٹو انہیرٹ, انہیں ایک ایکول اپارچونٹی ملی جنت جانے کے تعلق سے. تو یہ ساری چیز کیسے ہوئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو تو خود انہیرٹ کیا جاتا تھا, وراثت میں عورتیں جاتی تھی, لیکن اسلام نے عورتوں کو رائٹس دیا, عورتوں کو حقوق دیے اور رائٹ ٹو اون پراپرٹی دیا. جنت کے تعلق سے جب آیت نازل ہوئی تو کہا کہ من ذکر او انثی, قرآن کی ان تمام آیتوں میں آتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, سب کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ جنت جا سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پرابلم, سلیوری کے پرابلم کو, اس کو کیسے نیچرلی ایلیمینیٹ کیا اسلام نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیوز بنانے سے روکا اور اسلام نے بتایا کہ غلام کو آزاد کرنا ایک بہت نیک کام ہے. جیسا بھی یہ بات ہوئی قانون کی اور اس طرح کے احکامات کی, کیا جو دیگر کانٹینٹ ہے قرآن کا اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے؟ آف کورس, اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کتاب ہے جس میں دیا ہے 2+2=5, کیا چانس ہے کہ وہ اوپر والے کی کتاب ہوگی؟ بالکل نہیں. قرآن کا جو بیسک میسج ہے وہ کیا ہے, اور وہ بیسک میسج سب سے اسٹرانگ بات ہے کہ انسان کی غور کرنے کے لیے کہ قرآن نے اس چیز کی طرف بلایا ہے کہ انسانوں کا, سارے انسان ایک ہی مالک ہے, سب کے الگ الگ نہیں ہیں, اور وہ مالک نے انسانوں کو رہنمائی, سچا راستہ بتانے کے لیے بار بار پیغمبر اور رسول بھیجے. قرآن نے کسی انسان کی پوجا و عبادت کرنے اور ورشپ کرنے نہیں سکھایا, کسی بھی چیز کی نہیں, بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے اور قرآن کا یہی میسج ہے کہ سارے انسان اپنے مالک سے کنیکٹ ہو جائے, اپنے کریٹر سے کنیکٹ ہو جائیں, وہی مقصد ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کی ساری ٹیچنگز جو اسلام کا بیسک ہے وہ یہی ہے کہ انسان کنیکٹ ہو جائے اپنے کریٹر سے. مثال کے طور پر قرآن کے اندر سورہ ملک کی آیت ہے, سورہ 67 آیت نمبر 10 آتا ہے کہ جو لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے وہ لوگ وہاں کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے. تو پتہ چلا قرآن انکریج کر رہا ہے کہ لوگ سوچیں. میں کئی بار بتاتا ہوں کہ قرآن میں افلا تعقلون دیا ہے کہ کیا تم عقل نہیں استعمال کرو گے, تو اسلام نے عقل استعمال کرنا سکھایا, عقل کی لمٹ بھی بتائی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو قرآن کا بیسک میسج ہے, وہ بیسک میسج خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کتنا پیور ہے. انسان جو کرتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, مرنے کے بعد زندگی ہے, وہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ اور کوئی سیٹنگ والا کام نہیں چلنے والا, وہاں پہ پورا کے پورا ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا,
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا دیکھے گا. قیامت کا دن ہوگا، اچھوں کو اچھا کا بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کی سزا ملے گی. اوپر والا انسانوں کے لیے کیئر کرتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. تو یہ سارا کے سارا جو بیسک میسج ہے اور اس کی جو پیورٹی ہے، یہ میسج میں اگر ملاوٹ اور گڑبڑ ہوتی، یہ خود ایک انڈیکیشن ہو جاتی کہ یہ کتاب کہاں سے اللہ کی کتاب ہے. جب اللہ کے بارے میں صحیح تعارف نہ دے، لیکن اللہ کون ہے، وہ کیسے ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے اور اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہی اکیلا چلانے والا ہے تو ورشپ اور عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ جو پورا کا پورا میسج ہے، اس کی پیورٹی خود ایک بہت بڑی دلیل ہے سوچنے والوں کے لیے کہ یہ اوپر والے کی ہی کتاب ہے اور کسی اور انسان کی بنائی ہوئی داستانیں یا سٹوری یا کاپیڈ چیز بالکل نہیں، بلکہ اوپر والے نے انسانوں کو ایک ایسی وارننگ، ایک ایسا میسج بھیجا جو ایک اس کی طرف سے ایک موقع ہے انسانوں کے، جو انسانوں میں غور کرنے والوں کے لیے، بہت ساری سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. جی آئی تھنک میرے سارے ناظرین نے اس بات کو غور سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا، جس طرح سے آپ نے عقلی، سائنٹیفک اور اس کے احکامات کے ذریعے سے اس بات کو آلموسٹ پروف کر دیا کہ بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے اس میں آپ کے لیے شک کی. ناظرین، بہت ہی اچھا آپ کے لیے یہ ایک موقع تھا. قرآن آسمانی کتاب ہے، اس بات کو ہر طریقے کی دلیل سے جاننے کا. ناظرین، فی الحال اس ایپیسوڈ میں وقت ختم ہو چلا ہے، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولے ہمارا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك